ناظرین، آج ہم آپ سے متعارف کرواتے ہیں وفاق المدارس شیعہ پاکستان، جو مدرسہ تعلیمی بورڈ اور شیعہ مدارس کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں دینی مدارس کا نظام بنانے کی طرف توجہ دی گئی تاکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو بھی ڈگری دی جا سکے۔ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت قائم ہوئی ہے 79 میں، تو سن 82 میں اس نے یہ اقدام کیا تھا کہ مدارس دینیہ اور یونیورسٹیوں اور سرکاری ادارے ان تمام کی انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ منعقد کی۔ 4 سنی علماء تھے اور ہم ہوتے تھے، اور سرکاری آدمی، یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ 55 میٹنگیں ہوئیں جس میں یہ طے ہوا کہ یہ مدارس دینیہ کو حکومت پاکستان سند بھی دے گی، شہادت عالمیہ 7ویں 8ویں سال کا جب کورس پڑھ لیں گے تو۔ اس زمانے میں مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ اور ایک سمن آباد میں مدرسہ تھا مولانا عبدالقیوم ہزاروی کا، بریلوی تھے۔ ان دونوں نے شرط پیش کی کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں سند کا سلسلہ، بشرط ہے کہ مدارس دینیہ میں ان کی آزادی، خود مختاری جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے پھر وفاق المدارس بنا۔ وفاق المدارس تو مرکزیت تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے مدارس کو مینیج کرنے کے لیے، جیسے ایجوکیشن کے بورڈ ہوتے ہیں ویسے وفاق کی ضرورت تھی، اور پھر ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں وفاق کو بنایا تو کنٹرول کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ فائدہ یہ ہوا کہ مدارس آرگنائز ہو گئے، سسٹمیٹک ہو گئے، ان کا سلیبس ایک ہو گیا، امتحانات ایک ہو گئے، باقاعدہ ایجوکیشنل ڈگریز جاری ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ سسٹمیٹک چیزیں آگے بڑھ رہی اور ہمارے نظر میں کام بہت اچھا ہوا۔ پاکستان میں شیعہ مدارس کی تاریخ متحدہ برصغیر سے جا ملتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک بھر میں صرف 4 شیعہ مدارس دینیہ موجود تھے، جن میں بنیادی سہولیات ناپید تھیں، لیکن پاکستان کے تمام بزرگ علماء انہی دیہاتی مدارس کے کسی نہ کسی طرح طالب علم رہے۔ قیام پاکستان سے پہلے لکھنؤ میں مدرسہ قائم ہوا تھا تقریباً 1852، سلطان المدارس، لیکن 1857 میں پھر یہ بند ہو گیا۔ دوبارہ یہ شروع ہوا ہے 1898 میں، اور اس کے بعد پھر ناظمیہ بنا، مدرسۃ الواعظین بنا، ہندوستان میں کچھ بنے۔ ہمارے ہاں جو باضابطہ مدرسہ پہلا قائم ہوا ہے وہ سن 33 میں ہوا ہے، باب العلوم ملتان، عبدالی روڈ پر اب بھی وہ موجود ہے۔ پھر دوسرا مدرسہ جس نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہ سن 39 میں سرگودا سے 12 میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا جلال پور نگیانہ۔ جلال پور نگیانہ میں یہ قائم رہا ہے، اور جلال پور نگیانہ میں نہ بجلی، نہ پانی، نہ اور کوئی انتظام، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ مدرسہ پہلا بنا جس میں جتنے بزرگ علماء ہمارے ہیں، شیخ الجامعہ مولانا اختر عباس صاحب، علامہ حسین بٹ صاحب، مولانا غلام حسن صاحب، مولانا صفدر حسین، مولانا نصیر حسین، علامہ محمد حسین، ہم وہیں اس مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد 49 میں البتہ 5-6 مدرسے اکٹھے قائم ہوئے ہیں۔ جامع امامیہ لاہور نواب قزل باش نے 49 میں بنایا ہے۔ کراچی میں جامع امامیہ مدرسۃ الواعظین وہ بھی 49 میں بنا ہے۔ خیرپور میرس کا مدرسہ جو ہے وہ بھی 49 میں بنا ہے، اور اسی طرح مشال العلوم، خیرپور میرس کے مدرسے کا نام بھی سلطان المدارس ہے۔ مشال العلوم حیدرآباد وہ بھی 49 میں بنا ہے۔ حتیٰ کہ شیعہ مینی کا مدرسہ مولانا پڑھا رہے تھے پہلے، باضابطہ مدرسہ جو ہے وہ 49 میں بنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سن تقریباً 51 میں باب النجف جاڑا میں مدرسہ بنا تھا، اور یہ 54 میں پھر یہاں مدرسہ بنا ہے، جامعۃ المنتظر موچی دروازے میں بنا تھا۔ اس وقت تعداد جو ہے وہ تقریباً یعنی 605 کے قریب مدارس ہیں ہمارے، جس میں 21,000 طلبہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً تھے کوئی 16-17 مدارس، کوئی زیادہ نہیں تھے۔ سن 58 میں باقاعدہ جامع امامیہ کے مدرسے میں میٹنگ کی گئی، اور اس میں مجلس نظارت مدارس عربیہ نام رکھا گیا، اور اس کا سربراہ بنایا گیا تھا علامہ نصیر حسین صاحب کو۔ اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر سن 60 میں دوبارہ میٹنگ ہوئی وہی جامع امامیہ میں، اس وقت پھر سربراہ بنایا گیا مولانا محمد حسین صاحب کو۔ پاکستان میں 4 مسالے کے 5 وفاق المدارس کو جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دباؤ نے مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تو اتحاد تنظیمات مدارس تشکیل پائی۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں میٹنگوں میں جاتے تھے، ہماری شیعہ اہل تشیع اور اہل تسین ان کی علیحدہ کبھی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ حکومت بلاتی تھی، اس میں ہم چلے جاتے تھے، لیکن چونکہ مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب کی طرف سے دباؤ بہت زیادہ تھا،
اس دباؤ کی وجہ سے محسوس ہوا کہ ہمیں خود بھی مٹ کے کرنی چاہیے، اور دباؤ زیادہ تر دیوبندی حضرات پر تھا، لیکن ہم سب اکٹھے تھے، اتحاد تھا جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوا کہ اتحاد تنظیمات باقاعدہ بنا، جس کا سربراہ جو ہے وہ دیوبندیوں کے سربراہ تھے مولانا سلیم اللہ خان، ان کو بنایا گیا تھا، اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ منیب الرحمان صاحب کو بنایا گیا۔ شیعہ حضرات جیسے مولانا قاضی صاحب، یہ دوسرے، یہ نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے، کسی کو سیکرٹری بنایا گیا، کسی کو خزانچی۔ وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ سینکڑوں مدارس ملحق ہیں۔ نصاب تعلیم، انتظامی معاملات اور امتحانات سب اسی مدرسہ بورڈ کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں۔ جو لاکھوں پاکستانیوں کو زیور علم سے مزین کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جو ان مدارس دینیہ میں پڑھ رہے ہیں، تو مدارس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کو منظم رکھنے کے لیے ظاہر ہے تنظیم کی ضرورت کو محسوس کیا علماء کرام نے، اور چونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور مختلف المسالک اور مذاہب کے لوگ یہاں آباد ہیں، تو ہر مسلک کے مدارس جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کا راستہ اختیار کیا، جسے وفاق المدارس کا نام دیا گیا۔ تو یہاں مدارس جو دیوبندی مدارس ہیں، مسلک سے تعلق رکھنے والے مدارس ہیں، وہ انہوں نے وفاق المدارس العربیہ بنایا، جو شیعہ تھے انہوں نے وفاق المدارس شیعیہ بنایا، جو اہل حدیث تھے وہ وفاق المدارس سلفیہ بنایا، اہل سنت بریلوی جو تھے انہوں نے تنظیم المدارس کا نام دیا اس کو، اور ایک الگ سے ایک شعبہ تھا جماعت اسلامی، تو انہوں نے اپنی تنظیم کے تحت جو مدارس دینیہ تھے ان کا ایک سیٹ اپ بنایا جسے رابطۃ المدارس کا نام دیا گیا۔ الحمدللہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان نے جو نصاب مدارس کو مہیا کیا ہے، اس میں تمام وہ علوم جن کا تعلق انسانی اور اسلامی زندگی سے ہو سکتا ہے اور اجتہاد اور استنباط سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ سارے علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں قرآن بھی ہے، تفسیر قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں مبادیات میں صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اخلاق ہے، حدیث ہے، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جسے مدارس میں پڑھایا نہ جاتا ہو۔ وفاق المدارس شیعہ کا مرکزی دفتر جامعۃ المنصر لاہور میں ہے، جو تمام معاملات کی نگرانی کرتا اور دینی اداروں سے مربوط رہتا ہے۔ ہمارا ایک دفتر ہے، مرکزی دفتر وفاق المدارس کا، جس کا کام ان امتحانات کو بھی منظم کرنا، طلبہ کی لسٹیں فراہم کرنا، مسلسل مدارس سے رابطہ رکھنا، مدارس کو کوئی مشکلات ہیں تو وہ دفتر سے رابطہ کرتے ہیں، اور وفاق کی پالیسیوں کو، وفاق کے جو چاہتا ہے وفاق المدارس اسے مدارس تک پہنچانا، یہ ظاہر دفتر کا کام ہوتا ہے۔ 5 بندے اور ہیں اور چھٹا میں ہوں۔ دفتر کو جو دیکھنے والے ہیں، دفتر کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور بزرگان کی سرپرستی میں ان کی ہدایات پر جو ہے وہ ہم سارا کام سارا دن جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ وفاق المدارس کے زیر اہتمام طے شدہ شفاف نظام کے تحت امتحانات لیے جاتے ہیں۔ ہمارے سال میں 2 امتحان ہوتے ہیں، ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے اور ایک ضمنی امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان کا جو طریقہ کار ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 مہینے پہلے امتحانی شیڈول جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ اور شیڈول جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا 2 ماہ میں 2 مہینوں کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں ہم فرصت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں طلباء کو کہ وہ اپنے داخلہ فارم جو ہیں وہ ہمیں ارسال کریں 2 مہینے کے عرصے میں۔ اس کے بعد جب فارم آ جاتے ہیں ہمارے، تو ہم پھر اپنا جو دفتری کام ہے وہ مکمل کر کے پھر ہم رول نمبر سلپیں اور امتحانی سینٹر جو ہیں وہ معین کرتے ہیں۔ امتحانی سینٹر معین کرنے کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ نگران معین کرتے ہیں، اور اس کے بعد رول نمبر سلپیں، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ پیپرز ہیں ہمارے۔ پیپرز بھی اسی آخری منتھ میں جو فرصت ہے اس میں پیپر تیار کرتے ہیں۔ ہمارے تقریباً ایک سیزن میں اس دفعہ جو ہم نے
پیپر لیے وہ 64 پیپر بنائے ہم نے، اور مختلف سبجیکٹ میں۔ وفاق المدارس کی جاری کردہ سند نہ صرف تبلیغات اور مدارس کے لیے ہے بلکہ سرکاری ملازمتوں کے حصول اور امتحانات کے لیے بھی کام آتی ہے۔ 2002 کے عام انتخابات میں بھی مدارس کی یہ ڈگری سیاستدانوں کے کام آئی۔ اس کی سند کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آدمی جو ہے وہ سند جب اس کو مل جاتی ہے، ویسے جج بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے، پروفیسر، لیکچرر، PhD کرنے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے جتنے کورس بھی ہوتے ہیں، MPhil وغیرہ کرنے کے لیے، تمام میں یہ کام دیتی ہے۔ حتیٰ کہ مشرف کے زمانے میں اس نے کام دیا تھا، اور جس کی وجہ سے مولوی صاحبان جو ہے وہ باقاعدہ اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے۔ اس وقت اس جو ہماری سند ہے اس کی بہت ویلیو بڑھ گئی ہے، اور بہت سارے وہ اسٹوڈنٹ کے جو فقط دینی تعلیم پہلے پڑھا کرتے تھے اور ان کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ اب وہ ہماری سند پہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور گورنمنٹ کی جاب سے اور تقریباً 15ویں اور 16ویں گریڈ میں جاب کر رہے ہیں۔ اسم جو ہمارے پاس غیر منصرف ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ غیر منصرف اسماء کے اندر بھی 2 سبق پائے جاتے ہیں۔ وفاق المدارس اشیاء صرف تعلیمی امتحانی بورڈ ہی نہیں، حفظ قرآن، تجوید اور پیش نمازی کے امتحانات بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سامع اللہ لمن حمدہ۔ ہمارے جو درجے امتحان کے ہیں وہ 7 درجے بنتے ہیں، ایک عامہ ہے، ایک خاصہ ہے، ایک عالیہ ہے، ایک عالمیہ ہے، اور اس کے بعد جو 3 درجات اضافے کیے ہیں، ایک پیش نمازی کی ڈگری ہے، ایک تجوید و قرات کی، اور ایک حفظ قرآن کی۔ ایک امتحان میں 7 درجے اور 7 سندیں جاری کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہماری سند کی جو ویلیو ہے وہ الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ تائید شدہ ہے، اور HEC نے ایکولنسی کی ہے۔ پنجاب کی جو MA کی سند ہے ہماری MA کی سند کو اس کے مساوی قرار دیا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت الحمدللہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے اداروں میں وہ جاب کر رہے ہیں۔ وفاق المدارس کے زیر اہتمام دینی اداروں میں طلبہ میں قومی جذبہ پیدا کرنے کے لیے یوم آزادی، یوم پاکستان اور دیگر قومی تہواروں پر تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔